استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی بحد حمد و ثنا، رسول محترم، رسول محتشم، رسول مکرم، رسول رفیع الدرجات حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد، قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میرا ذہن نہیں تھا کہ کوئی گفتگو کی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں وقت کی قلت ہوتی ہے اور ٹائم کافی بیت جاتا ہے، تو بہرحال میں نے پھر بھی برکت کے طور پر ارادہ کیا کہ چند ایک موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ دونوں کے لیے، آپ سب کے لیے اپنی جانب ہمارا جو رجوع ہے اور جو سفر ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب ہمارے جو قرب کے فاصلے ہیں ان میں جو ہے وہ کمی آئے اور ہم اللہ رب العالمین کے قرب کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ، یہ سورہ دہر جو ہے اس کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے انہیں ہدایت کی راہ دکھا دی، وہ خواہ شکر گزار بنے خواہ وہ کفران نعمت کریں، ناشکری کریں۔ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں چند ایک باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جس بندے کو بھی ہدایت ملتی ہے، ہدایت کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ زور بازو والا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی جو قوت ہے یا طاقت ہے اس پر اس کا انحصار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جا بجا متعدد مقامات پر اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت بھی اللہ کی جانب سے ہے اور گمراہی بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ البتہ اس کی وضاحت جو ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور اللہ جب نہیں چاہتا تو اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ گمراہی کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے انسان۔ تو اس پر بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب ایک بندہ جو ہے اس کو اللہ کی جانب سے ہدایت کی دولت ملنی نہیں ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اسے ہدایت کی دولت نہیں ملنی، تو پھر وہ تو بے قصور ہے۔ اگر وہ کفر کی وادی میں پھنسا ہوا ہے، وہ گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ کی جانب سے جب اسے ہدایت نہیں ملی تو پھر وہ تو بے قصور ہے اس میں۔ لیکن ایسی صورت ہے نہیں، بات ہے یہ سمجھنے والی، اور یہ بڑا باریک نکتہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت بھی میری جانب سے ہے، جسے چاہتا ہوں ہدایت عطا فرماتا ہوں،
اور جسے چاہتا ہوں اسے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہوں، گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں اسے، اپنی ٹانگوں کٹوئیاں مارتا رہتا ہے اسی گمراہی میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس نے انسان کے وجود کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں، نیکی کو قبول کرنے والی قوت بھی رکھی ہے اور برائی کو برائی کی طرف رغبت رکھنے والی جو ہے وہ کیفیت بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہ دونوں کیفیتیں ہیں انسان کے اندر رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان پر ہدایت کا راستہ کھول دیا، اسے ہدایت کی جو راہ ہے وہ دکھا دی، ہم نے اس پر واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یہ اس پر واضح کر دیا ہے۔ لیکن واضح کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے یا وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے، اس لیے یہاں وہ جبر والا عقیدہ نہیں ہے کہ جبرن اس کو اسلام میں لانا ہے یا جبرن اس کو اسلام سے دھکیلنا ہے، دور کرنا ہے، ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبیعت پر اور اس کا من جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا انسان یہ سیدھا راستہ ہے یہ بھی تمہیں دکھا دیا ہے، اور یہ گمراہی والا وادی ہے یہ بھی تمہیں دکھا دی ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اب اس میں آگے پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر جستجو ہوتی ہے ہدایت کو پانے کی، ان کے لیے اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ان کے اندر جستجو ہے، ان کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ انہیں مل جائے، ہدایت کی دولت مل جائے۔ جیسے آپ مثال دینا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے آپ کے اعلان نبوت کے فوراً بعد وہ ایمان لے آتے ہیں۔ مردوں میں سے اور سنجیدہ لوگوں میں سے اور جس کو کہتے ہیں نا میچورڈ لوگ جو تھے، ان میں سے وہ سیدنا ابوبکر صدیق پہلے شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیا ہے، اب ان کی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں جستجو پائی جاتی ہے، وہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی تلاش میں تھے، ان کے اندر جستجو تھی، طلب تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ آسان فرما دیا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ مکہ سے باہر تھے، لیکن جب جیسے واپس پہنچے تو ان کے کانوں میں لوگوں نے دوڑ کر کے یہ خبریں سنائیں، خاص کر وہ جو دشمنان اسلام تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ جیسے ابوبکر صدیق مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، آپ نے سنا ہے، کوئی خبر سنی ہے آپ نے کہ آپ کا دوست جو ہے، آپ کا حبیب کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی بڑی دوستی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان کا کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر وہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں ہاں، وہ اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ نبی رسول ہونے کا تو وہ سچے ہیں۔ اور وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، دعویٰ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو آپ فوراً آپ کے دستے اقدس پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ایک دوسری صورت اور ہے جو سجو والی، کہ حضرت سلمان فارسی دیکھیں، ایران کے رہنے والے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، لیکن حق کی طلب ہے ان کے اندر، حق کو پانے کی جستجو ہے ان کے اندر، تڑپ ہے۔ وہ ایران سے چلتے ہیں، سفر کرتے 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 مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اسلام کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے چلے، کہاں آئے، کیا تھا؟ جستجو تھی ان کے اندر،
ان کے اندر طلب تھی، ان کے اندر طلب تھی، اور وہ اپنی طلب کو پانے کے لیے مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں وہ حاضر ہو گئے اور اسلام کی دولت سے فیض یاب ہو گئے۔ اب ایک اور صورت آپ کے سامنے، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مکہ سے باہر ایک دوست کا قبیلہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن حق کی جستجو تھی ان کے اندر۔ وہ پہلے اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کسی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جاؤ جا کر کے دیکھو وہ کیسا شخص ہے، پرکھو جانچو، اس کے بارے میں معلومات کرو۔ وہ جاتے ہیں ان کے بھائی، اور پھر ہفتہ 10 دن یہاں ٹھہرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھتے ہیں، آپ کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، نماز کی ادائیگی، کعبۃ اللہ میں طواف، وہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں، پھر جا کر کے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر جا کر حضرت طفیل دوسی کو جا کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے ان کو، یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لوگوں کے یہ ان کے بارے میں خیالات ہیں، یہ تاثرات ہیں، ملے جلے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک رپورٹ پیش کی۔ حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں خود جاتا ہوں۔ آپ خود آ جاتے ہیں۔ مکہ میں جب آتے ہیں تو ابو جہل ملتا ہے، کہتا ہے کہ خبردار، یہاں ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس سے بچ کے رہنا، وہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو ان کا کیا حال ہے؟ ان کا اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو، روئی ٹھونس لو، تاکہ وہ جب قرآن پڑھے، وہ جو کلام پڑھتا ہے تو تمہارے سماعتوں سے نہ ٹکرائے وہ کلام۔ یہ بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، میں نے 2 دن 3 دن 4 دن، پھر کہتے ہیں مجھے اشتیاق ہوا، یا سنو تو صحیح، جس کلام سے مجھے روکا جاتا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں سننا، گمراہ ہو جاؤ گے، میں سنوں تو صحیح وہ کیا ہے، کلام کیسا ہے۔ جب وہ قرآن مجید کی سماعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان گوہر بار سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کی دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے، پلٹتی ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دین کے آپ پرچار کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ پھر بتاتے ہیں انہیں، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور چوتھی صورت آپ کے سامنے، جستجو بھی نہیں ہے، تڑپ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ جب جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ہدایت لکھ دیتا ہے، وہ کفر کی دنیا میں لٹ پٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، یوں کھینچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف۔ ہر سین عمر فاروق کو دیکھیں، جانی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تلوار لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے ہیں آج اس کا کام تمام کر دوں گا، یہ فتنہ ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ، یہ ارادہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ ان کے اندر جستجو نہیں ہے حق کو پانے کی، لیکن ایک پیچھے سورس تھا، ایک سورس، وہ سورس یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اللہ یہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ وہ عمر بن حشام وہ تھا جس کو ابو جہل کہتے ہیں، ابو جہل اس کا نام تو نہیں تھا نا، ابو جہل تو اس کو کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، حالت وہ صاحب علم تھا، لیکن اسلام کی دشمنی کی وجہ سے، اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو ابو جہل کہا گیا ہے۔ تو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اے مولا کریم میرے اس دین اسلام کو قوت پہنچا۔ اب حضرت عمر فاروق کفر میں بالکل کہتے ہیں نا پھنسے ہوئے دلدل میں، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے، اور اللہ رب العالمین ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یوں کفر کی دلدل سے کھینچ کر کے ہدایت پہ راستے پر لے آتا ہے کہ گھر سے تلوار اٹھا کر کے نکلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے، اور پھر راستے میں کیا ہوتا ہے، راستے میں اللہ رب العالمین ذریعہ کیا بناتا ہے کہ وہ انہیں خبر ملتی ہے کہ تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تم کس دنیا میں کس چکر میں پڑے ہو۔ کہتے ہیں اچھا، غضبناک ہوئے کہ جا کر میں ان کا کام تمام کرتا ہوں۔ پھر وہاں جاتے ہیں، اپنی بہنوئی پر تشدد کرتے ہیں، اپنی بہن پر تشدد کرتے ہیں، پھر ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جب وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ بہنوئی بھی اور بہن بھی، کہ ہم جس راستے کو اختیار کرتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، ختم قتل کر دو، ہمیں مار دو۔ انہوں نے جب یہ پختہ ارادہ دیکھا
تو ان کے دل پسیج گیا، کہا یار یہ کیا چیز ہے، یہ ہے کیا جس پر لوگ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ اوراق تو مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، قرآن جسے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، جو تم جس کی تلاوت کر رہی تھی مجھے دکھاؤ تو صحیح. تو آپ فرماتی ہیں کہ پہلے طہارت، وضو کرو، طہارت حاصل کرو، پھر تم اس کو مس کر سکتے ہو. سیدنا عمر فاروق وضو کرتے ہیں اور پھر وہ قرآن کے اوراق لے کر کے پڑھتے ہیں اور پھر ان کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. وہ تو کفر کی دنیا میں بالکل کھوے ہوئے تھے بالکل، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر کو جو ہے وہ خیر کی طرف موڑنا تھا، لکھا ہوا تھا اللہ نے. اللہ رب العالمین نے کفر کی دنیا سے یوں کھینچ کر کے ان کو ہدایت کے راستے پر لے آئے. تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف جو ہے وہ نظام رکھے، لیکن جن کے دلوں میں گانٹھ پڑ جاتی ہے، گانٹھ جن کہتے ہیں گنڈ پہ گئی، گرہ لگ گئی، جن کے دلوں میں گرہ لگ جاتی ہے کفر کی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی کفر میں ہی ٹیاں مارتے رہتے ہیں، انہیں ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے بے شک ہمیں انسان پر اس کو راہ دکھا دیا، ہم نے ہدایت کی، ہم نے قرآن نازل کر کے، ہم نے نبی بھیج کر کے، رسول بھیج کر کے، پیغمبران اکرام بھیج کر کے انسان کو بتا دیا، اس پر نکھار کر دیا، ان میں جو ہے وہ اس میں کتنا فرق بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ فلاح والا راستہ ہے، یہ ناکامی والا ہے، یہ نجات والا راستہ ہے، یہ مسائل میں پھنسنے والا راستہ اور ناکامی والا راستہ ہے. یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان پر واضح کر دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ شکر گزار بندہ بن جائے، ہدایت کی دولت پا کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، سر تسلیم خم کر لے، یا وہ پھر دوسرا راستہ اختیار کر لے گمراہی والا، اور پھر اسی میں دنیا سے گزر جائے. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت والا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور ہم اکثر نماز کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، آپ ہر نماز کے بعد وہ دعا مانگا کرتے تھے. کیا تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ مولا کریم جب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرما دی تو ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ہدایت کی دولت ملنے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں غلط راستے پر نہ ڈالنا. جب ہدایت کا چراغ تو نے میرے سینے میں روشن کر دیا ہے تو مولا کریم اب یہ روشنی، اس چراغ کی، ہدایت کا جو چراغ ہے یہ بڑھتی رہنی چاہیے، بجھنے کے بجائے یہ بڑھتی رہنی چاہیے. کہ اللہ کریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے تو نے ہدایت کی دولت عطا فرما دی. وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے. اپنی جانب سے رحمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں تو خالی دامن ہوں، میرے پاس نیک عمل کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اللہ ایسی نیکی ہے ہی نہیں تیری بارگاہ میں پیش کروں. اگر کوئی نیک عمل میں کرتا بھی ہوں تو وہ ناقص ہے. میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں کتنے نقائص ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں میرے روزے میں کتنے نقائص ہیں، کتنی کمیاں ہیں، کتنی کجیاں ہیں. میں خیرات کرتا ہوں، میں شاید ریاکاری آ جاتی ہے اس میں کوئی اور کام کرتا ہوں، شاید اس میں میرے اندر تکبر آ جاتا ہے. تو مولا کریم میرے پاس تو نیک عمل کوئی نہیں ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دے، اپنا کرم کرتے ہوئے ہمیں رحمت عطا فرما دے. ہم ایسے کسی عمل کو تیرے بارگاہ میں پیش کریں اور پھر عرض کریں مولا کریم یہ نماز پڑھی ہے اس کے بدلے ہم پر رحمت عطا فرما دے، یہ روزہ رکھا ہے اس کے بدلے نعمت عطا فرما دے، یہ خیرات کے اس کے بدلے نعمت عطا فرما دے. نہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، بس اپنی جانب سے کرم فرما اور ہمیں رحمت عطا فرما دے. اور بے شک انک انت الوہاب، بے شک سارے خزانے، ساری عطائیں تیرے قدرت میں. تو اللہ رب العالمین جو ہمیں یہ اسلام کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین زندگی آخری سانسوں تک اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین اسی اسلام پر کرے اور ایمان کے ساتھ کرے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. نبی کریم سے شاہ فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو دل ہے نا، یہ ایسے جیسے یہ دو گلیاں ہیں،
یہ کبھی یہ انگلی ادھر ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہدایت کی طرف جو ہے اس کا رخ ہو جاتا ہے، کبھی یہ گمراہی کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان ملنے کے بعد بھی ہمیشہ دعا کرتے رہے، ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ یہ جو ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہدایت ملنے کے بعد کبھی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ ہم پھر گمراہی کے دلدل میں جا کر کے گر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے صرف ہم ذکر کرتے ہیں۔